السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے امانت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، یہ ہم آج جانیں گے اور سیکھیں گے۔ تو اس میں ہم ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک ایماندار اور محنتی شخص تھا جو اپنی ذہانت داری کے لیے مشہور تھا۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ حاجی صاحب احمد کے پاس آئے اور اسے ایک قیمتی امانت سونپ دی۔ احمد، یہ سونے کے سکے ہیں، حاجی صاحب نے کہا۔ میں کچھ دنوں کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، کیا تم میری غیر موجودگی میں ان کی حفاظت کر سکتے ہو؟ احمد نے فوراً حامی بھری۔ حاجی صاحب، آپ مطمئن رہیں، یہ امانت بالکل محفوظ رہے گی۔ حاجی صاحب سفر پر روانہ ہو گئے اور احمد نے امانت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھا۔ اس نے سونے کے سکوں کو ایک مضبوط صندوق میں رکھا اور اسے اپنے گھر کے محفوظ ترین کمرے میں چھپا دیا۔ ایک روز وہ صندوق کو دیکھتا اور اطمینان کرتا کہ امانت محفوظ ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک چور آیا۔ اس نے احمد کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ چور نے احمد کی ذہانت داری کے بارے میں سنا تھا اور اسے یقین تھا کہ احمد کے پاس کوئی قیمتی چیز ضرور ہوگی۔ چور نے ایک چال چلی۔ وہ احمد کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ حاجی صاحب نے اسے سونے کے سکے واپس لینے کے لیے بھیجا ہے۔ احمد نے چور کی باتوں پر یقین نہیں کیا کیونکہ حاجی صاحب نے اسے کسی اور کو امانت دینے کے لیے نہیں کہا تھا۔ میں حاجی صاحب سے بات کیے بغیر یہ امانت کسی اور کو نہیں دے سکتا، احمد نے چور سے کہا۔ چور غصے میں چلا گیا۔ احمد نے فوراً حاجی صاحب کو خط لکھا اور انہیں چور کی چال کے بارے میں بتایا۔ حاجی صاحب نے احمد کی ایمانداری کی تعریف کی اور اسے بتایا کہ وہ جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ جب حاجی صاحب واپس آئے تو انہوں نے احمد کو انعام دیا۔ انہوں نے گاؤں والوں کو احمد کی دیانتداری کے بارے میں بتایا اور اسے ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ایماندار اور امانت دار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایماندار لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور انہیں انعام دیتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دیانتداری کے بارے میں سیکھا اور کسی کی دی ہوئی امانت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے یہ جانا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی اچھے واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔